بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے اس لیکچر میں آخرت کے متعلق پڑھنا ہے۔ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ آخرت کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز۔ اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے دنیا۔ دنیا کا مطلب ہے قریب۔ تو جس کائنات میں، جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو دنیا اس لیے ہے کہ یہ ہمارے قریب ہے۔ اس دنیا کے بعد جو دنیا آئے گی، جو زندگی ملے گی، اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے ہاں اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر کے پیش کیا جائے گا انسان کو، تو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو اذیت والی جگہ پہ یعنی جہنم وغیرہ میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ انفطار کی آیہ نمبر 13 اور 14 میں کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور گناہگار دوزخ میں۔ آخرت کا جو سلسلہ ہے، اس میں تعلیمات جو قرآنیہ ہیں، ان کا جو نچوڑ یا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی دنیاوی زندگی یا آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کے مکمل نتائج اس کو دنیا میں نہیں ملتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا وہ بیج بوتا ہے اس کے حقیقی نتائج اس کی آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ انسان کے اعمال، جو اعمال کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اس کا رزلٹ اس کو اخروی زندگی میں ملے گا۔ پھر جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ نمبر 3، جب دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست اللہ کی عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس کے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا اس کو دی جائے گی۔ منکرین آخرت، یعنی آج کل تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی آخرت کا انکار کرے، چونکہ ہر طرف قرآن کی تعلیمات پھیل چکی ہیں، ایک مسلم سوسائٹی یا مسلم معاشرہ قائم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم عربوں کا معاشرہ دیکھیں تو اس میں وہ لوگ آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، گو کہ جو سابقہ کتب تھی ان میں بھی آخرت کا تذکرہ تھا اور آخرت کے مسائل کو بیان کیا گیا تھا، جنت اور دوزخ کو بھی، لیکن اس انداز سے نہیں جس انداز سے قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو شاید یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں کے ذہنوں سے آخرت کا تصور تقریباً محو ہو چکا تھا، اس لیے وہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے اور شکوک و شبہات اٹھاتے تھے۔ جیسے ان کے پہلے ہم شبہات پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کے حوالے سے ان کا جواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے قالوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے، یعنی پھر ہمیں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مٹی میں چلے گئے، ہماری ہڈیاں، ہمارا گوشت، ہر چیز کو مٹی نے کھا لیا ہے، اور جب فنا ہو گئے ہیں تو پھر دوبارہ کیسے بنیں گے؟
سورہ یاسین میں ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 29 میں ان کے جو اعتراض تھا اس کو اس انداز میں قرآن نے بیان کیا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ان اعتراضات کے اور ان شبہات کا جواب کس انداز سے دیے ہے۔ سورہ روم کی آیہ نمبر 27 ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی پہلے پیدا کرنا جو مشکل کام تھا وہ اگر اس نے کر لیا ہے تو اب ایک جو مادہ وجود میں آ گیا ہے اس کو دوبارہ اس وہی حیثیت دینا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ ان کو وہی آدمی یعنی وہی ذات وہی ہستی زندہ کرے گی جس نے انشأَهَا بنایا اول مرۃ ان کو پہلی بار، یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے تو وہی ذات یہ طاقت اور یہ قدرت اور یہ پاور رکھتی ہے کہ وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 28 میں ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم پہلے مردہ تھے بے جان تھے، فاحیاکم اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے، ایک اس دنیا کی زندگی، اس سے پہلے جس کنڈیشن میں تھے اس کو موت کہا گیا، اور پھر یہ زندگی ملی، پھر موت یعنی اس زندگی سے جانے کے بعد، اور ثم یحییکم پھر حشر یعنی قیامت کے دن یوم آخرت کو پھر ہمیں زندگی ملے گی اور حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے نہیں آتے، بلکہ بعض اوقات ایک شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہاں میں سزا سے بچتا رہا، اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملے بلکہ بے حد ان کو تکالیف دے کر شہید کر دیا جائے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کب ملے گی یا نیکوکار کو اس کا اچھا صلہ کب ملے گا۔ تو اللہ کا جو نظام عدل ہے ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہے، یعنی کیا اشرف المخلوقات انسان کو بیکار پیدا کیا گیا، ایسی بات نہیں۔ جیسے سورہ مومنون کی آیہ نمبر 115 میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یعنی نہیں، بیکار نہیں، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور واپس بھی آنا ہے، تو اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنوں کا تعارف کرایا اس میں سب سے پہلی جو صفات گنوائیں ان میں یہ صفت بھی رکھی وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ تو اس لیے یہ آخرت، اس کے یہ جو عقیدہ ہے، اس کے انسان کی زندگی کے اوپر جو اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں
ایک یہ ہے کہ اس انسان کی نیکی سے رغبت بڑھ جاتی ہے، بدی سے وہ نفرت کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیابی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اس کی نیکی سے رغبت زیادہ ہوگی اور برائی سے نفرت ہوگی۔ پھر جب اسے پتہ ہے کہ میں نے پکڑے جانا ہے، ہر حال میں میرا حساب ہونا ہے، مجھے نیکی کا اچھا صلہ ملنا ہے اور برائی کا جو ہے نا وہ بدی کا سزا ملنی ہے، تو وہ ہمیشہ نیکی کی طرف ہی اس کا جھکاؤ اور میلان رہے گا۔ بہادری اور سرفروشی، یعنی انسان کے اندر جو بزدلی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین موجود ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کر لے گا۔ صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی، صبر کیا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ، کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ تو لہذا وہ یہاں پہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ آخرت کی زندگی اس کے لیے پرسکون ہو۔ احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس کی آخرت میں سزا ملے گی، لہذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ کے حقوق سے ہو۔ تو یہ آخرت، یعنی اس کے یہ اثرات ہیں، نیکی سے انسان کی رغبت، بدی سے نفرت ہے، بہادری ہے، سرفروشی ہے، جذبہ جہاد ہے، ایثار ہے، صبر و تحمل ہے، مال خرچ کرنے کا جذبہ ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارے جو اثرات، اچھے اثرات ہیں، یہ عقیدہ آخرت جتنا ہمارے دل میں مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا آخرت کے اوپر یقین بڑھے گا، یہ اثرات بھی ہماری زندگی کے اوپر، ہماری نفس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو آج یہ ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا عقائد کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم باب دوم یعنی اسلامی تشخص، ارکان اسلام، ایمان اور اسلام، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اس کے اوپر بحث کریں گے اور ارکان اسلام کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔